तजल्ली इस पहाड़ पर डालते हैं। और याद रख लें, तजल्ली किसे कहते हैं? जाहिर होने को। तजल्ली किसे कहते हैं? जाहिर होने को। हम अपनी तजल्ली इस पहाड़ पर डालते हैं और तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, इस पहाड़ की तरफ देखो। फ़ैन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी। अगर ये पहाड़ हमारी तजल्ली बर्दाश्त कर गया और अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझे देख लोगे। अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझे देख लो। अब मैंने तजल्ली का मफहूम अर्ज किया। तजल्ली कहते हैं किसको? जाहिर होने को और जाहिर करने को। अपने जलवे हुस्न को जाहिर करना यह तजल्ली है। ये फरमाया कि हम फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल जअलहू दक्कम व खर्रा मूसा साइका। बस जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पहाड़ पे अपनी तजल्ली डाली, वो तजल्ली क्या थी? उस पहाड़ पर अपने जलवे जात का और अपने जलवे नूर का जब उस पहाड़ पर ज़हूर फरमाया, तो ये तजल्ली का मतलब है ज़हूर फरमाया, उस पर जाहिर हुआ। ये नुक्ता काबिल तवज्जो है। वो ये ख्याल जो लोग करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार ही नामुमकिन है, तो दीदार किसे कहते हैं? दीदार कहते हैं कि आंख पर किसी का जलवा जाहिर हो जाए, आंख पर किसी का जलवा जाहिर हो जाए, बस यही दीदार है। अगर अल्लाह का जलवा हुस्न जाहिर नहीं होता तो पहाड़ पर क्या हुआ? फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, जब अल्लाह पाक उस पहाड़ पर उसने अपने जलवे हुस्न को जाहिर किया, पहाड़ पर अपने जलवे हुस्न को जाहिर किया, पहाड़ पर एक ज़हूर फरमाया, यह है तजल्ली डाली का माना। पहाड़ पर अपने जलवे को जाहिर किया, जअलहू दक्कन, वो ज़हूरे जलवे ज़ात को बर्दाश्त न कर सका और रेजा रेजा होकर जल गया। वखर्रा मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के उस पहाड़ पर उस ज़हूरे हुस्न का जो नजारा किया तो पहाड़ तो राख राख हो गया, रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम पर उसका असर यह हुआ कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। तो यहां दो सवाल पैदा हुए, तीन चीजें बल्कि। अल्लाह पाक ने अपना ज़हूर फरमाया या ना फरमाया? फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, ये ज़हूर का बयान है। अल्लाह पाक ने अपने जलवे हुस्न को जाहिर किया, अपने जलवे नूर को जाहिर फरमाया पहाड़ पर। दूसरी बात, जअलहू दक्का, अल्लाह पाक ने अपना जलवे हुस्न पहाड़ पर जाहिर किया, तो जअलहू दक्का का मतलब यह हुआ कि पहाड़ उसे जज्ब न कर सका। पहाड़ में इतनी ताकत न थी कि उसे जज्ब कर सकता। यह मफहूम है बर्दाश्त न कर सकने का। जो जज्ब कर ले उसने बर्दाश्त कर लिया, जो संभाल ले, जज्ब कर ले, उसने बर्दाश्त कर लिया। और वो चूंकि रेजा रेजा हो गया, जल उठा, राख बन गया, तो मतलब यह है कि उस जलवे हुस्न के ज़हूर को जाहिर तो हुआ, जलवा जाहिर तो उस पर हुआ, इतनी बात तो हो गई, मगर वो बर्दाश्त न कर सका और जल उठा और रेजा रेजा हो गया। दो बातें हो गई। अब वो जो ज़हूर हुआ जलवे हुस्न का, उसका हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम को मिला या न मिला? वखर्रा मूसा साइका, अगर उस जलवे हुस्न के ज़हूर का कोई हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम को इनेकासन, क्या इनेकासन, उस जलवे हुस्न का जो ज़हूर था उसका परताव अगर मूसा अलैहिस्सलाम पे न पड़ा हो तो आपके बेहोश होकर गिर पड़ने का क्या मतलब? तो जो असर पहाड़ पे हुआ वही असर मूसा अलैहिस्सलाम पे हुआ, जो असर पहाड़ पर हुआ वही असर मूसा अलैहिस्सलाम पर हुआ। मगर फर्क ये था कि पहाड़ पर बराह रास्त ज़हूर हुआ, वो जल उठा,
موسیٰ علیہ السلام نے انعکاسی ظہور کا اثر لیا سو وہ بے ہوش ہو گئے. یہ فرق رہا. اس ظہور جلوہ حسن کا انعکاس موسیٰ علیہ السلام کی روح اقدس پہ ہوا, وہ بے ہوش ہو گئے. پہاڑ پر براہ راست ظہور ہوا, وہ جل اٹھا. تو فرق ہوا نا دو چیزوں. سو آپ بے ہوش ہو گئے. قرآن مجید نے فرمایا تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر یہ قائم رہا تو اے موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ سے مراد یہ تھا کہ اگر اس نے میرے جلوہ حسن کے ظہور کو برداشت کر لیا, اپنے اندر جذب کر لیا اور سنبھل گیا اور برداشت کر لیا, تو اے موسیٰ فَسَوْفَ تَرَانِی, پھر تم مجھے دیکھ لو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس نے برداشت کر لیا میرے ظہور کو اور میرے جلوہ حسن کو اور اپنی جگہ پر قائم رہا تو وہ میرے حسن کا مظہر بن جائے گا. فسوف ترانی کا مطلب یہ وہ میرے حسن کا میرا ظہور اس پر ہوگا, اور اگر اس نے برداشت کر لیا اور قائم رہا تو وہ اس کا مظہر بن جائے گا. جیسے سورج کا ظہور آئینے پر ہو اور آئینے میں وہ سورج چمکنے لگے اور کوئی آئینے کو دیکھے تو اس نے دیکھ لیا نا سورج کو. کیسے دیکھا؟ آئینہ برقرار رہے تو دیکھا جائے گا نا, اور اگر اس کا شیشہ ٹوٹ جائے, آئینے کا شیشہ چور چور ہو جائے تو پھر نہیں دیکھا جا سکے گا, کیونکہ آئینہ مظہر نہ رہا, چور چور ہو گیا نا, ٹوٹ گیا. تو جب اپنی جگہ پر اور حالت پر قائم نہ رہا سو مظہر نہ ہو سکا, اس میں دکھائی نہ دیا. اور اگر اپنی حالت پر برقرار رہا تو سورج اس میں چمک اٹھا اور دیکھنے والے نے اس آئینے میں سورج کو دیکھ لیا. آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی؟ سو اس پہاڑ کو اللہ جل مجدہ نے آئینے کی مثل بنایا. اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو آئینے کی مثل بنایا. فلما تجلی ربہ للجبل, فرمایا موسیٰ براہ راست تو تیری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی, براہ راست تو تو میرے جلوہ حسن کا نظارہ کر نہیں سکتا. ہم اس طور کو آئینہ بناتے اور اس کے آئینے میں اپنے حسن کا جلوہ اتارتے ہیں. اگر یہ آئینہ طور اپنی حالت پر برقرار رہا تو دیکھنا میرا حسن تو میرا نظر آ جائے گا. وہ قول کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے نہ دیکھا جلوہ ذات کو, اس قول پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں اگر بے حجاب جلوہ ذات آنکھوں کے لیے مانے ہے اور آنکھیں بے حجاب میری ذات کا جلوہ نہیں کر سکتی تو محبوب تیرے قلب میں تو کوئی رکاوٹ نہیں, دل میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. رکاوٹ تو براہ راست رویت بالعین میں ہے اور براہ راست جلوہ ذات کو ہے آنکھوں سے, مگر تیرے قلب اطہر کو تو کوئی رکاوٹ نہیں. اس لیے محبوب ہم تیرے دل کو اپنی ذات کی جلوہ گاہ بناتے ہیں اور اپنی ذات کا جلوہ تیرے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں, اور یوں اتارتے ہیں کہ تیرا دل میرے جلوے کے مظہر ہونے میں مقام لامکاں کو پہنچ جائے گا. جیسے لامکاں میری ذات کی جلوہ گاہ ہے, محبوب تیرا دل میری ذات کی جلوہ گاہ ہوگا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی, تو جیسے ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب ہم جلوہ اتاریں گے پہاڑ پر تو اگر پہاڑ برقرار رہا, اگر پہاڑ برقرار رہا تو وہ میرا مظہر بن جائے گا, اور اگر وہ برقرار رہا اپنی حالت پر تو تم مجھے دیکھ لو گے. محبوب ہم تیرے قلب اطہر میں اپنی ذات کا جلوہ اتارتے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر تیرا دل میری ذات کے جلوے پر برقرار رہا, سبحان اللہ, اگر تیرا قلب اطہر میرے جلوہ ذات کے پر اور میرے ظہور حسن ذات پر برقرار رہا, اس کی حالت بگڑی نہ, قائم رہا, ہوش قائم رہا, اور اس نے میرے جلوہ ذات کو اپنے اندر سمو لیا, جلوہ ذات کو جذب کر لیا, جلوہ ذات کو سنبھال لیا اور میرے جلوے کا مظہر بڑھ گیا, تو محبوب وہ آنکھیں جو تیری آنکھیں براہ راست نہیں دیکھ سکتی, ہم پہلے
تیرے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں اور تیری آنکھیں پر تیرے دل کو دیکھی مجھے دیکھ رہے گی. سبحان. محبوب یہی بات ہے نا, کہنے والے یہ کہتے ہیں نا جی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی براہ راست, ہیں نہیں دیکھ سکتی براہ راست, تو محبوب کیا بات ہوئی؟ اگر آنکھیں براہ راست میرے جلوہ ذات کو تک نہیں سکتی تو ہم اپنا جلوہ تیرے دل میں اتار دیتے. ہم اپنا جلوہ تیرے دل میں, آئینہ دل میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. ہم اپنا جلوہ ذات تیرے دل میں اتار دیتے اور تیرے دل کو اپنی ذات کی جلوہ گاہ بنا دیتے, جلوہ گاہ بنا دیتے. اب محبوب, اب تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھیں, وہ دل نہیں نظر آئے گا, میری ذات کا جلوہ نظر آئے گا. تیرا دل میرا جلوہ ہو چکا ہوگا, تیرے دل میں بس میرا جلوہ ہی جلوہ ہوگا. ہائے 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 ہائے. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, پھر آنکھ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی, آنکھ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی. سبحان اللہ. تو تیرے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے, اپنی ذات کا جلوہ حسن تیرے دل میں چمکاتے, اور محبوب اب تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھے, میں نظر آ جاؤں. ما کذب الفؤاد ما رأى, سو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کر دی. ہائے ہائے, آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کر دی. کس شے کی؟ آنکھوں نے دیکھا کہ یہ جلوہ ذات الہی ہے, یہ جلوہ ذات الہی ہے. شاید کسی کو خیال ہوتا کہ جو آنکھوں نے دیکھا وہ اللہ کا جلوہ تھا یا نہ تھا, تو دل نے تصدیق کر دی, کہا نہیں مت بھولو یہی ہے, یہی ہے, مت بھولو یہی ہے, یہی اس کی ذات کا جلوہ ہے. تو آنکھوں نے جو دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. فرق کیا ہوا کہ طور برداشت نہ کر سکا تھا اور قلب مصطفیٰ برداشت کر گئے. طور برداشت نہ کر سکا, جذب نہ کر سکا, ریزہ ریزہ ہو گیا, اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا, اور وہ جلوہ صفات کو برداشت نہ کر سکا, یہ جلوہ ذات کو برداشت کر گیا.